الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. یہ سورہ تکویر ہے، سورہ تکویر. اذا الشمس کورت، کور یکور تکویرا، سمجھ گئے نا. کور کے معنی آتے ہیں لپیٹنا. لپیٹنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کور. اسی سے باب تفعیل میں لے جاتے ہیں تو کور یکور تکویرا، تو آج باب تفعیل سے ہو گیا تکویر، جس کے معنی آتے ہیں لپیٹنے کے. یہ سورت جو ہے سورہ تکویر، اس میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں بیان کر کے پھر انسان کو یاد دہانی کرا کہ قیامت کے دن تو کیا سوچے گا. بڑی اہم سورت ہے، اس نائیے سے اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ سے یاد رکھیں اور عمل کرنے کی توفیق مانگیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو انسان، ترمذی وغیرہ کی حدیث، تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ قیامت کو ایسے دیکھے جیسے اپنی ایسا سمجھے جیسے اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھ رہا ہے، تو قرآن پاک کی 3 سورتوں کو پڑھے. 3 سورتیں، اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت. جو چاہتا ہے کہ ہاں قیامت کیسے آئے گی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، آج کی اصطلاح میں کیا کہیں گے، اس کی ویڈیو کیا کہیں گے، منظر. ہاں، منظر دیکھنا چاہے وہ کون سی سورت پڑھے؟ تکویر، انفطار اور انشقاق، تینوں صورتوں کو پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی اہمیت بیان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے. یہ سورت جو ہے کیا ہے؟ با اتفاق علماء مکی ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل کی گئی. اذا الشمس کورت، لوگوں جب یہ سورج شمس لپیٹ دیا جائے گا، جیسے انسان پگڑی اور امامہ جو لپیٹتا ہے نا، اس کو کہا جاتا تکویر، ایسے ہی یہ پورا کیا سورج اتنا بڑا اس کو لپیٹ کر پھینک دیا گیا، ختم. اب اس کا وجود جو آج اتنی تابناکی کے ساتھ ساری دنیا کو چمکا رہا ہے، ساری روشنی ختم، اللہ نے اسے توڑ پھوڑ کر کے لپیٹ کر کے رکھ دیا. اور بعض روایتوں میں آیا، یہ بھی متعدد روایتوں میں، یہ سورج اور چاند دونوں لپیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. کہاں ڈال دیے جائیں گے؟ جہنم میں. بڑی اہم چیز ہمیں یاد آئی بطور مثال کے. کل ہمارے بھائی ذرا سا کچھ تھوڑا سا مایوس ہو گئے، سمجھ گئے نا. تو میرے بھائی ذرا سوچو، بات سے بات نکلتی ہے. حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے حدیث میں کسی کام سے گئے تھے کوفہ کی طرف دورے پر، ایسے وہاں حدیث بیان کر رہے تھے، بہت سارے لوگ موجود تھے، تو حدیث بیان کیا کہ دیکھو ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورج اور چاند یوقوران دونوں کو لپیٹ کر کے ختم کیا گیا اور فی النار کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ نے تو بیان کر دیا، اور حضرت ابو ہریرہ کو جتنی حدیثیں یاد تھی کسی کو نہیں یاد تھی، انہوں نے حدیث بیان کر دیا۔ تو وہاں حسن بیٹھے ہوئے تھے، فوراً بول پڑے، ہاں وما ذنبہما، ارے کیا بیکار کی باتیں بیان کرتے ہو، سورج اور چاند نے کون سا جرم کیا ہے جو اللہ اٹھا کے کہاں ڈال دیا؟ یہی ہوتی ہے عقل، یہی ہے عقل، یہی خراب کرتی ہے انسان کو۔ عقل پرستی رہا۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنائی اور حضرت حسن نے کیا کہا؟ ما ذنبہما، کیا حدیث بیان کرتے ہو، سورج اور چاند جہنم میں جائے، کہا کہ ہاں حدیث ہے، کہا کہ کیا گناہ کیا ہے جو جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ فوری طور پرانے لوگ جو زیادہ حجت بازی نہیں کرتے تھے، کیوں؟ ہمیشہ تھا کہ بھئی عقل کا کوئی دخل، آدمی کی اپنی عقل ہے ٹھیک ہے، لیکن جہاں اس کی عقل حدیثوں سے ٹکراتی فوراً، اسی لیے بڑے بڑے ہمارے یہاں لوگ جب عقل کی بات آئی تو حدیث کا بھی انکار کیا، بخاری کی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا، بخاری پر الزام لگایا کہ بخاری نے اگر کسی حدیث کو صحیح کہہ دیا تو ہم کیوں اس کو صحیح تسلیم کر لیں جب تک اپنی عقل۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے لوگ، سمجھیے نا۔ وہ تو اللہ جزائے خیر دے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی کو، اور ادھر مولانا محمد اسماعیل صاحب شیخ الحدیث گجران والا کو، ان دونوں نے باقاعدہ مولانا داؤد راز صاحب کو ایک ایک نقطے کو اتنا سختی کے ساتھ اٹھا کے تردید کیا کہ ورنہ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے کہاں تک امت کو عقل کی جب بات آئی، بس عقل نہیں قبول کر رہی ہے۔ سلف کیا کہتے تھے؟ سلف کہ نہیں، اپنی ساری عقل رکھو، جہاں کتاب و سنت سے تمہاری عقل ٹکرائے تو اپنی عقل کا علاج کرو، قرآن و حدیث کو ٹھکرانے کی کوشش نہ کرو۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات نقل کی جو یاد رکھنے کی، بھلا دیں گے کبھی، یاد رکھو گے نا؟ ہاں بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس نبی بنا کر کے بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرعون نے کہا، اب جا کر کے موسیٰ ڈائریکٹ فرعون کے دربار میں مسلمان ہو جاؤ ورنہ تباہ برباد ہوگی، ہم کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ فرعون پیچھے آ چکا، فحشر فنادا وقال انا ربکم الاعلی، سورہ طٰہٰ کے اندر قصہ موجود ہے۔ بڑا غصہ اس کو آیا فرعون کو، لیکن تھا فرعون بڑا ہوشیار، لیکن آدمی جو ہوتا ہے نبی یا نبی کا وارث، بہت ہوشیاروں کا بھی ہوشیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ علم دے دے تو۔ رسول اللہ امام موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی، فرعون تو دنگ رہ گیا، سمجھ گیا، پھر دوسرا معجزہ دکھلا دیا۔ بات آگے بڑھی تو فرعون سوچا کہ کوئی ایسا کرو، موسیٰ سے سوال کرو اور جواب دیں گے تو خود پبلک بھڑک جائے، تو اس نے کہا فما بال القرون الاولی، موسیٰ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو تمہارے کہنے کو مطابق کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، تباہ ہوں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے رسول و پیغمبر بنا کر کے اگر تم نہیں ایمان لائے تو برباد ہو گئے۔ تو فما بال القرون الاولی، تو تمہارے باپ دادا کا کیا ہوگا؟ اب اگر موسیٰ کہنے وہ بھی جہنم میں جائیں گے تو فرعون کیا کہ دیکھو اپنے باپ کو نہیں چھوڑا ہے تو ہم کو کیا چھوڑے گا؟
نہیں بات سمجھ آئی؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ باپ دادا کا حوالہ دے دو. فرعون نے بڑی ہوشیاری سے کام کیا، کہا کہ فما بال القرون الاولی، ہم تمہارے اوپر ایمان نہ لائے تو جہنم میں گئے، تو تمہارے باپ دادا یہ بڑے بڑے جو گزرے ہیں تمہارے پہلے، ان کا کیا حشر ہوگا، یہ تو سوچو، یہ جواب دو. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا علم عند ربی فی کتاب، ایک جملے میں فرعون کے اعتراض کا بیڑا کر دیا تھا. کہا فرعون اللہ نے مجھے تیرے پاس نبی بنا کر کے بھیجا ہے. رہی بات باپ دادا کا، تو علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ولا ینسا، یہ ان کا معاملہ جو کیا ہے سب کچھ رب کے پاس لکھا ہوا ہے، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب بھولتا رہی. تو فرعون صاحب باپ دادا کے کیا ہوگا، قیامت کے دن ہم دونوں مل کر کے دیکھ لیں گے. اب فرعون تو لاجواب ہو گیا، اب کوئی جواب تو نہیں نا ہے. تو اس جواب کو نقل کرنے کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں دیکھو، دنیا کے بڑے فلسفی کون تھے؟ زمخشری، رازی اور غزالی. یہ کہا جاتا ہے اسلامی متکلمین فلاسفہ میں ٹاپ کے. کہا یہی سوال اگر فرعون رازی سے، غزالی سے اور زمخشری سے کیا ہوتا تو رات بھر فرعون کو سمجھاتے، لیکن فرعون نہ سمجھتا. سمجھے نا، بڑی پیاری بات مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا، رات بھر اس کو سمجھاتے لیکن فرعون نہ سمجھتا. لیکن نبی اللہ موسیٰ نے ایک ہی جملے میں اس کا سارا جواب دے کے خاموش کر دیا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھو، عقلی جواب میں آپ کسی کو دیں گے وہ سوال کرتا جائے، آخر میں پھر آپ غصہ ہو جائیں گے، اس کو ڈانٹیں گے یا ذلیل کریں گے، اس کو بیٹھائیں گے. لیکن یہ دلیلیں جو ہوتی ہیں نقلی دلیل مراد کتابوں سنت کی، یہ دلیلیں پا جانے کے بعد آدمی پھر دوبارہ سر اٹھانے کی جرات نہیں کرتا. اسی لیے ہمیں بات یاد آئی، علامہ شبلی نعمانی کا نام سنا ہے نا؟ کہا جاتا ہے آخری دور میں سب سے بڑے فلسفی یہ تھے، متکلمین پر علم کلام پر کتاب لکھی. یہ ان کو بڑا ناز تھا اپنے اس پر، ہم فلسفے سے یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور توحید کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ قرآن و حدیث کافی نہیں ہے، وہاں عقلی دلائل کا ہونا ضرور ہے. قرآن حدیث سے ملا لوگ کہاں کام کریں گے، زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ عقلی دلائل کی. اللہ اکبر. شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی یہی. ایک مرتبہ دلی میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سیدھے سادے مولوی صاحب تھے، ان سے پوچھا ہاں آپ کیا بڑے قرآن حدیث والے ہیں، آپ اپنے آپ کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، آپ بتائیں توحید کو کیسے ثابت کریں گی. ایک دلیل دی انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے، اور شبلی صاحب وہی متکلمانہ انداز سے تھوڑی دیر میں اس کو 10 منٹ بحث کیا اور رد کر دیا. دوسری دلیل دی پھر وہی، تیسری دلیل دی پھر وہی. آخر کار مولوی صاحب تنگ آئے، کہا شبلی اللہ، یہ ہے میرے بھائی کتاب سنت کے دلائل جو پہاڑ کے مانند ہوتے ہیں. کیا کہا شبلی صاحب، آپ ذرا بتائیں کیا آج ابو جہل اور ابو لہب سے بھی بڑا کوئی ہندو کافر آپ کو نظر آتا ہے ہندوستان میں؟ کہا نہیں، تقسیم سے پہلے کی بات ہے. کہا نہیں. کہا کہ ابو جہل اور ابو لہب سے بڑا کافر آپ کے سامنے آیا جس کو آپ اسلام کی دعوت میں. کہا بھائی ابو جہل اور ابو لہب جیسا کافر تو نہیں ملا ہمیں. کہا کہ ابو لہب اور ابو جہل کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے جو اپنے نبی کو دلائل لے کر کے بھیجے تھے، اللہ اکبر، جو دلائل لے کر کے بھیجے تھے، کیا وہ دلائل کافی نہیں تھے؟ وہی دلائل جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو لے کر کے بھیجا تھا فرعون کے پاس، موسیٰ کو فرعون کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس، ابو جہل اور ابو لہب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا وہ سیدھے سادے دلائل ان کافروں کے لیے تو کافی تھے لیکن آج کے ہندو کے لیے کافی نہیں ہیں؟ ایسا نقطہ یہ تھا
کہ शिबली नोमानी खामोश हुए और रो पड़े और आंखों से उनके तौबा करने की ये दास्तान है। शिबली नोमानी जो तौबा किए हैं या इस मौके पर आकर के फौरन रो पड़े और थोड़ी देर के बाद कहा कि देखो हम बिना वजह हुज्जतबाजी कर रहे थे। अभी तक क्या कर रहे थे? मुतकल्लिम वो है जो किसी भी सूरत से खामोशी होने के लिए तैयार न हो। रो पड़े और कहा कि वाकई है बात असल ये है, अल्लाह ने कुरान में, नबी ने हदीस में, अल्लाह ने तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, आसमान किताबों में तौहीद के सीधे साधे इतने बेहतरीन अंदाज से ठोस दलाइल जो दे दिए हैं, उनसे ठोस दलाइल क़यामत तक कोई पेश नहीं कर सकता। यहीं से शिबली नूमानी रहमतुल्लाह अलैह हटे और फिर इब्न शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की किताबों का मुताला शुरू कर दिया। और मुताला शुरू कर देने के बाद मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इंतकाल फरमाने के 2 साल कबल हमको बुलाया, कहा कि अब तो यही दिल चाहता है कि इब्न तैमिया की उंगली पकड़ लूं, इब्न तैमिया जिधर जिधर लेके जाते वहीं मैं भी जाऊं। अब अपने इल्म जो दुनिया जिंदगी भर सीखा था उस पर हमें अमल करने का दिल नहीं चाहता। ये शिबली नूमानी के मुतालिक अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी उनके रहमतुल्लाह उनके शागिर्द नकल करते हैं। तो कहने का मतलब कि अकल से बात हमेशा कोशिश की जाए कैसे दलाइल किताबों सुन्नत की रोशनी में सीधे साधे दलाइल दिए जाए, पढ़ा लिखा भी समझे, जाहिल भी समझे, सामने वाला भी समझे। तो बात यहां से निकली थी, हजरत अबू हुरैरा ने क्या दलील पेश की, हदीस पेश की कि इन्न शम्स वल कमर युकव्वरान ने, सूरज और चांद को अल्लाह लपेट करके इनको बेनूर करेगा, कहां डाल देगा? जहन्नम में। तो हजरत हसन ने क्या कहा? वमा ज़ंबहुमा, अरे कोई अकल की बात कर रहे हो? वमा ज़ंबहुमा, जहन्नम में वो जाएगा जो मुजरिम हो। सूरज और चांद ने कौन सा शिर को बिदात किया है, कोई कतो गारत किए, सूरज और चांद तो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह अकबर। फौरन हज़रत अबू हुरैरा उनकी तरफ देखे और कहा अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस हसन, मैं अल्लाह के रसूल की हदीस बयान करता हूं, उस पर तुम अपनी अकल ठोक रहे हो। हसन खामोश हो गए। अब क्यों जाएंगे? कोई जरूरी नहीं कि आप देखो, अगर कोई बड़ा से बड़ा अकलमंद अकली दलाइल देगा और उसके दलाइल अगर कुरान हदीस से टकरा रहे हैं, या यूं समझो कोई दलील आपने किसी चीज कोई चीज बयान की और किताब और सुन्नत में वो चीज है और आपकी अकल या किसी बड़े इंसान की अकल वहां उसका इनकार करती है, तो इनकार कर दे, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। हजारों को गुमराह भी कर दे, लेकिन अगर गौर किया जाएगा तो वो इंसान झूठा ही निकलेगा, उसके दलाइल बातिल निकलेंगे। गौर करने पर किताब और सुन्नती बरहक होगी। अब ये मसला देखें, बात समझ में आई ना? सूरज और चांद कहां गए? यही कसूर था ना उनका? क्या कसूर? यही सवाल इतरा था, उनका क्या कसूर है? कसूर तो उनका नहीं है। आधी दुनिया किसकी पूजा करती है और किसकी करती है? हाँ, ठीक 12 बजे तो हिंदू चलता, वो वैसे कर लेता, सरकार बस सर पर आ चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो हमें डूब दे। देखते हैं हिंदू, सूरज शत्रु होने लगा तो वहां झुका, डूबने लगा तो वहां सर पर आया तो ऐसे खड़ा हो गया। 1 2 नहीं, पता नहीं कितने। इसीलिए घंटी कब बजती है मंदिर की? 12 बजे मंदिर नहीं बजाता, और दोपहर को कब? वही सवाल का वक्त है। इसीलिए अंग्रेजों के दौर में बॉम्बे में जब इख्तलाफ हुआ हिंदुओं का और इधर मुसलमानों का, मुसलमानों ने कहा बिल्कुल मिनी हुई थी कि भाई खल्ला के एरिया में कोई पुराने उस वक्त जो केस हुआ, तो ये मुसलमानों ने कहा ये घंटा बजाता है तो हमें डिस्टर्ब होता है, ये अपनी घंटी बंद करे। हिंदुओं ने क्या किया था, जैसे मुसलमान अजान देने लगे शरारत में आकर के वैसे बजाने लगे, जैसे मुसलमान नमाज शुरू करे वो
بجانے لگے، جھگڑا ہوا تو انگریز نے دونوں کو بلایا، کہا بھائی ٹائم بدل، نہیں صاحب ہمارا ٹائم ایک ہوتا ہے۔ تو انگریز تو بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عدالت میں جس دن کیس آ جائیں تو انگریز جج نے ہندوؤں کو کہا 10 بجے جاؤ، ابھی گھنٹی بجاؤ، تم گیا گھنٹی بجایا۔ مسلمانوں سے کہا جاؤ ظہر کی اذان دو، کہا ہماری اذان ظہر کے وقت، ظہر کی 10 بجے نہیں ہوتی، جب سورج ڈھل جاتا ہے تب ہوتی ہے۔ کہا اچھا 3 بجے کے بعد اثر ہوتی ہے ظہر کے اذان 12:30 بجے۔ انگریز نے ہندوؤں کو بلایا، کہا کہ تم، اس کا مطلب تمہارے یہاں کوئی ٹائمنگ نہیں، تمہاری سب اپنی منمانی ہے۔ 10 بجے کہا تو جا کر کے بجانے لگے، 3 بجے کہا تو جب بھی پیچھے تم نے شروع کر دیا۔ تمہارا وقت جو ہے وہ محدود نہیں ہے، کبھی بھی تم بجا سکتے ہو۔ اور مسلمان کو ذرا دیکھو، نہ 12 کے پہلے بجاتا ہے اور نہ 2:30 کے بعد، اس کا ٹائم مقرر ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ بھائی نہیں، نماز کے وقت تم کو جتنا گھنٹی بجانا ہے مندر کے نماز کے وقت کے پہلے اذان کے بعد، اور جب تک ان کی نماز ہوتی رہے خبردار مندر سے کوئی آواز مسجد میں نہیں آنی چاہیے۔ اور مسلمانوں کو یہ مسئلہ نہیں، کیوں؟ مسلمانوں کا جب وقت مقرر ہے وہی وقت ہوا تو جائے جائے۔ تو کہہ رہا ہے سورج اور چاند کی عبادت ہوتی ہے اور ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ کیا مشکل کشا، حاجت روا؟ تو قیامت کے دن ان کافروں کو دکھلا دے گا، دیکھ لو تمہارے معبود کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ اب کیا خیال ہے؟ عقل سے لگ رہی کہ عقل کے خلاف ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ عقل کے خلاف ہے کہ عقل کے مخالف ہے؟ عقل کے خلاف کیوں نہیں ہے کہ جتنے مشرکین، اللہ رب العالمین فرمایا مشرکو تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، تاکہ تم دیکھ لو کہ اللہ نے یا اللہ والوں نے بتایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مشکل کشا حاجت روا ہوتا اور یہ بابا کی چوپ 370 والی تعویذ میں یہ مشکل کشائی ہوتی تو حضرت بھی وہیں جلتے ہوئے نظر نہ آتے۔ دیکھ لو سب کہاں جل رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں مختلف مقامات میں سوائے حضرت عیسیٰ اور مریم یا حضرت عزیر جن اللہ کے بندوں نے باقاعدہ شرک سے منع کیا تھا، لیکن ان کے انتقال کر جانے کے بعد دکانداری چمکانے کے لیے ہری چادر ڈالی بیٹھ گیا اور پھول وہاں برسانے لگا، آگے چل کر کے وہی قبر مشکل کشا حاجت روا بن گئی۔ قبر والے کا کوئی قصور تو نہیں ہے، قصور باہر والوں کا ہے۔ اس لیے بہرحال ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ جن کے لیے پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ نیک لوگ ہیں، ان کے علاوہ جتنوں کی عبادت کرتے ہو تمہیں دکھلانے کے لیے اللہ تمہارے ساتھ کس کو ڈال دے گا؟ کیا ہے وقودہ الناس اعدت تم کو بھی ڈالا جائے گا، اور کس کو ڈالا جائے گا؟ ان کے ایندھن کون ہوں گے؟ الحجارہ، کیونکہ ساری مورتیاں، سارے شرک کے مجسمے کیسے بنتے ہیں؟ پتھر سے۔ تو کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے، جیسے کہ بعد میں تمہیں آیا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی اور کچھ لوگ تناسرہ کے معنی تھے جھڑ جانا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، سمجھ گئے نا؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ آگے آ رہے، اور جس دن ستارے جھڑ جائیں گے، یہ آسمان کے جو ستارے، کوئی ستارہ نظر، سب کے سب کہاں جائیں گے؟ گرتے ہوئے ٹپکتے ہوئے زمین پر دیکھو۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جس دن یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، پیچھے گزر چکے ہیں، کیسے چلیں گے وہ؟ معلوم پڑتا ہے کہ وہی تمر مر السحاب، جیسے بادل اڑتے ہیں فضا میں ایسے آسمان اڑتے ہوئے، یا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کے مانند ذرات ایسے نظر آئیں گے۔
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس دن عشار جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گی، چھوڑ دی جائے گی، لاوارث کر دی جائیں گی۔ عشار سے مراد، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ عربوں میں اونٹنی، گابھین اونٹنی، وہ بھی اس کے آخری ایام ہوں تو سب سے بڑی دولت ان کی ہوتی تھی۔ کن کی؟ عربوں کی۔ اونٹنی گابھین ہو اور اس کے بھی آخری ایام 10واں مہینہ چل رہا ہو، اشار عشرہ سے کیا 10 مہینے کی گابھین، اور بالکل آخری ایام میں ہو، کسی بھی وقت وہ بچہ جن سکتی ہے۔ اب وہ بیچارہ اونٹ عربی اس اونٹنی کی رات دن نگرانی کرتا تھا، بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، ساری چیزیں چھوڑ کر کے اس کی نگرانی میں رہتا۔ کہیں چھوڑ دی گئی ہے تو پیچھے پیچھے کہیں ایسا نہ ہو کہیں جنگل میں بچہ دے دے، اور بچہ دے دے کوئی شیر چیتا اژدہا آئے اور بچے کو ختم کر دے، کہیں ایسا نہ ہو یہ کہیں بچہ جن دے اور بچہ جننے کے بعد وقت پر کہیں دھوپ ہو گرمی ہو، کہیں ایسا نہ ہو بچہ تباہ اور برباد ہو جائے یا کوئی چرا لے جائے، تو بہت ہی توجہ اس کی کرتا تھا۔ لیکن ابو العالمین فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس دن اونٹلی جو ہے 10 مہینے کی گابھین اونٹنیاں جو ہیں وہ چھوڑ دی جائیں گی، یعنی کوئی ان کی فکر ہی نہیں کر، ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب سارے وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ جانور کیوں اکٹھے کیے جائیں گے؟ جتنے بھی موذے جانور ہوں گے، چاہے دریا کے ہو یا جنگل کے ہوں، بلوں میں رہنے والے ہوں، جتنے بھی خطرناک یا غیر خطرناک وحشی جنگلی جانور ہیں، سب کے سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سب کے سب اکٹھا کی جائیں، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب اور کتاب لے۔ آگے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس دن یہ سمندر آگ اگلتا ہوگا، شعلے مارتا ہوگا، یہ بڑے بڑے سمندر جہاں پانی جہاں نظر آ رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے 100 گز تک نیچے تک پانی ہی پانی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس دن یہ سمندر کے اندر سے پانی آگ کے شعلے، پانی ختم، پانی نظر ہی نہیں آئے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس دن یہ شعلے مارتی ہوگی، آگ جلتی ہوگی دریاؤں یہ سمندر سے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس دن سارے نفس جوڑ دیے جائیں گے۔ نفوس کس کی جمع ہے؟ نفس کی جمع نفوس، جوڑ دی جائیں گی۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا کئی معنی بتایا جاتا ہے، لیکن اکثر اہل علم صحابہ و تابعین اور بعض احادیث مرفوعہ میں کیا ہے؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس دن سارے نفوس جوڑ دیے۔ کیا مطلب؟ زوج کے معنی کیا آتا ہے؟ جوڑا، میاں بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں، اور ہم شکل بھی کیا کہتے ہیں؟ جوڑا۔ ہم شکل کیا کہتے ہیں؟ زوج کے معنی قسم کے بھی آتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو ہے نر اور مادہ دونوں کو جوڑ دیا جائے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ زوج اور زوجہ۔ اور زوج کے ایک معنی آتے ہیں قسم کے۔ کس کے؟ قسم کے۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس دن سارے نفس اپنے اپنے قسم کے لوگوں سے جوڑ دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ سارے کافروں کو ایک طرف، مومنوں کو ایک طرف، جتنے نمبری ڈاکو چور ہیں سب کو ایک طرف، سمجھ گئے نا؟ اور جتنے شرابی کبابی ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی الگ ہی رہتے ہیں نا، سب کو ایک طرف۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہر قوم کو بلائیں گے اس کے پیشوا کے ساتھ۔
تو اس کا مطلب یہ ہے ہر قسم کے لوگ جو ہوں گے وہ اپنے اپنے ایک الگ جماعت اور ٹولی میں ہوں گے. ایسا نہیں کہ نیکوں کے ساتھ برا بھی ہو اور شرابی کے ساتھ جو ہے دوسرا بھی ہو. نہیں، سب زناکار ایک طرف، شراب نوش ایک طرف، چوروں کا گروہ الگ ہوگا، علماء کا الگ ہوگا، متقین کا الگ ہوگا، ایمان والوں کا الگ ہوگا، کافروں کا الگ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس دن سارے نفس آپس میں کیا کیے جائیں گے؟ جوڑ. کیا مطلب؟ ہر قسم کے لوگوں کو ان کے اپنے قسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. اللہ رسول کیا فرمایا؟ اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ تعالی ہم کو اٹھانا تو کن کے ساتھ اٹھانا؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مسکینوں کے ساتھ کیوں اٹھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ معلوم ہے ان لوگوں سے 500 سال قبل ہی مسکین کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنت پہ پہنچ جائیں گے. تو میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ وہی جنت میں پہلا گروہ جو جائے گا ہمیں اسی میں داخل ہو جائے. وحشرنی فی زمرۃ المساکین. تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ہر قسم کے لوگوں کو ان جیسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. آپس میں سب الگ الگ ہوں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس دن موعودہ سے سوال کیا جائے گا. موعودہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ لڑکیاں جو زندہ زمین میں، جیسے عرب کا دستور تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. انسان غور کرے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. کیوں قتل کرتے تھے بھائی؟ اولاد کو قتل دو طرح سے کرتے تھے. ایک تو اس لیے قتل کرتے تھے کہ بیٹی ہے کسی کو داماد بنا پڑے گا اس لیے اس کو قتل کرو. نمبر 2 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ، ذرا سوچ لینا ہم دو ہمارے دو کہیں اس چکر کے لوگ سنو کہیں پھنس جائیں، ان کو بھی سوچنا پڑے، ان کے بھی بچوں سے پوچھا جائے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. کیوں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اے لوگوں خبردار خبردار، بچوں کو رزق کے ڈر سے قتل نہیں کرنا. ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں اور تم کو بھی کھلاتے ہیں. رزق کے ڈر سے قتل نہ کرنا. میری بھائیو، کبھی اس وجہ سے اولاد کا گلا نہ گھونٹ دیا جائے اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے اندر ہی اندر ہاسپٹل سے کہیں نہ قبرستان پہنچا دیا جائے جیسے لوگوں نے دستور بنا رکھا ہے. پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. پوچھا، اور جس دن پوچھا جائے گا کس سے؟ ان بچیوں سے جن کو ماں باپ نے زندہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے زندہ پیدا کیا تھا اور اس نے زندہ ہی لے جا کر کے اسے دفنا دیا، قتل کر ڈالا. کیا پوچھے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو نے کیا بگاڑا تھا ماں باپ کا جس بنا پر تیرے ماں باپ نے تجھے قتل کیا؟ اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ وہ بچی کیا کہے گی بھائی؟ وہ تو یہی کہے گی اللہ ماں باپ کو تو میں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا، بس قصور میرا یہ تھا کہ تو نے ہمیں بیٹی بنایا. یہی کہے گی. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ بہت بڑی سرزنش کر رہا ہے کہ اولاد کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. جو اولاد قتل گئی کی گئی اس سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ تو قاتل کو اللہ بلائے گا، پھر کتنا سختی سے ان سے پوچھے کہ تم نے اولاد کو کیوں قتل کیا. اصل مجرم سے کتنا سخت سوال ہوگا. اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے. وَإِذَا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. جس دن یہ صحیفے پھیلا دیے جائیں گے. کیسے پھیلا دیے جائیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا.
اللہ फरमाते हैं ए लोगो तुम में से हर इंसान का रिकॉर्ड, नामे अमल से मुराद रिकॉर्ड ना, वही जिंदगी भर का रिकॉर्ड जो फरिश्ते लिख रहे हैं, हमने उसके गले में टांग दिया है लेकिन नजर नहीं आता। और बास सलफ कहते हैं आदमी का जब मरने के बाद कब्र में लिटाया जाता है तो उसका नामे आमाल भी अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते वहीं रख देते हैं, अपना नामे आमाल अपने पास रख। अल्लाह ताला ने लपेट दिया है ना, बंद कर दिया। जब तक फरिश्ते लिख रहे हैं खुला है, और जब इंसान मर गया तो उसका नामे आमाल और रिकॉर्ड लपेट करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रख दिया गया। अब ये कब निकालेगा? वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन अब दोबारा उसके नामे आमाल और रिकॉर्ड को फिर हम निकालेंगे। और कैसे निकालें? किताबन, किताब होगी, यल्काहु मंशूरा, और नुशरत, मंशूर इसम मफूल है, किससे है? नशरा यंशुरु से। वइज़ा सुहुफ़ नशरत, और जिस वक्त सहीफा खोल करके फैला दिया जाएगा, और बंदा का जब बंदे के सामने क़यामत के नामे आमाल आएगा तो कैसे आएगा? किताबन यल्काहु मंशूरा, किताब होगी और बिल्कुल खुली होगी, उसको फेहरिस्त भी देखने की जरूरत नहीं है। फला सन में मैंने क्या किया था और फला मौके पर मैंने क्या किया था, है कुछ नहीं, खुली हुई किताब है। और अल्लाह क्या फरमाएंगे? इक़रा किताबका, मियां अपना नामे आमाल पढ़ लो, तुमने जो कुछ दुनिया में किया है अपने से तुम देख लो, और देखने के बाद खुद फैसला हो जाएगा। कफा बिनफ्सिका अल-यौम अलैका हसीबा, खुद फैसला अपने लिए काफी होगा तेरा कि तू जन्नत का मुस्तहिक है या जहन्नम का। तो वही सुहुफ़ नुशरत, और जिस वक्त सहीफे फैला दिए जाएंगे। वही दस्समाउ कुशितत, और जब आसमान छील लिया जाएगा। असल में जानवर ज़बह करते हैं ना, खाल उसकी खाल निकाल लो, उसको क्या कहा जाता है? कश्त, कुशितत, यानी जिस तरह से खाल जानवर के ज़बह करने के बाद खाल निकाल के ली गई, ऐसे ही आसमान को खींच लिया जाएगा। और कहां डाल दिया गया? जमीन। वही दस्समाउ कुशितत, और जिस दिन आसमान छील दिया जाएगा। वही दल जहीम सुइरत, और जिस दिन जहन्नम को खूब भड़का दिया जाएगा। खूब आग भड़क उठी है, जोश में आ चुकी है, ठीक है ना। वही दल जन्नत उज़लिफत, और जिस दिन जन्नत को संवार करके, व उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद, जन्नत को संवार करके खूब तैयार करके, जन्नत है तो सोते जन्नत तो संवारी हुई है तो, लेकिन जिस दिन आपको दाखिल होना, सारा गेस्ट हाउस कितना भी सफाई हो, लेकिन जिस दिन आपको गेस्ट बनना है उस दिन गेस्ट हाउस का मालिक क्या कहता है? जरा भाई साहब आने वाले हैं, जरा से साफ कर दो, तैयार कर दो। जन्नत तो हमेशा तैयार है, लेकिन उस दिन जब आप जन्नत में जाने लगे खुसूसियत के साथ, अल्लाह उसको संवारने का हुक्म देगा। व उज़लिफतिल जन्नतो, यहां तो वही दल जन्नतो, और जन्नत संवार दी जाएगी। और सूरत क़ाफ के अंदर क्या है? व उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद, और जन्नत मुत्तकीन के लिए संवार करके उनके सामने पेश कर दी जाएगी। गैर बईद, दूर नहीं बल्कि बिल्कुल करीब होंगे। आ गई बात? कितनी चीजें हो गई भाई? 13 चीजें हो गई। चलो भाई, आपकी बात उसमें क्या रहे, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझिए ना। ये कितनी चीजें हो गई? इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूम उनकत, और इसमें कितनी चीजें आसमान से ताल्लुक रखती हूं, कितनी चीजें जमीन से।
تقریباً 13 چیزوں کا حوالہ دیا. پھر آخر میں کیا خبر؟ ابھی تو سب مبتدا تھی. کیا تھی ابھی خبر نہیں آئی, ابھی جملہ ناقصہ ہے. سمجھ گئے نا؟ ابھی جتنا آیا سب کیا ہے؟ وہ جملہ ناقصہ. جس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پوچھا بھائی. جملہ ناقصہ کون ہے؟ کہ جس کے سننے کے بعد بات پوری کیوں کرنے کا چانس ہو. کیا ہوگا؟ ابھی تک تو آپ نے سنا اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. چلیے جب یہ ہوگا جب یہ ہوگا جب. اب اتنی دیر کے بعد خبر آئی. اللہ علمت نفس ما احضرت. اس دن سب کو پتا چلے گا کہ آج قیامت کے لیے کیا لے کے آیا ہے. ابھی کچھ نہیں ہے, ابھی تو بڑے مست. ایک صاحب پنجابی میں ایک قصہ سنانے لگے. کچھ بہت دیر تک انہوں نے نصیحت کیا تو پنجابی کہنے لگے یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈھٹھا. کیا بڑے مزے. سوچو, ارے بھائی مولوی صاحب کہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ سب ادھار. ابھی پتا نہیں کتنے دنوں کے بعد. بات ابھی کیا ہے, جو کرنا ہے کر لو. یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈھٹھا. کیا مطلب؟ اگلا کس نے دیکھا ہے, کیا ہے اس کی حقیقت. اللہ اکبر. علمت نفس ما احضرت. یہ 13 چیزیں اللہ نے بیان کیا. بیان کرنے کے بعد مبتدا کیا آئی؟ علمت نفس. ہر انسان کو اس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ ما احضرت, اس کے سامنے کیا حاضر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت. یوم تجد کل نفس. قیامت کے دن وہی ہے کہ جس دن انسان دیکھے گا, ہر انسان سوچے کہ کیا کیا ہے. اور کیا کہیں گے جن کے پاس, جن کی کیا کہیں نیکیوں سے جھولی خالی ہوگی, کیا کہیں گے؟ لو ان بینی و بینہ ابدا بعیدا. ارے کاش کی ہم کو تو یہ دن دکھایا ہی نہ گیا ہوتا. ذرا سوچو, سب کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے پہلے علمت کل نفس ما احضرت. ہر انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے گا کہ آج کیا اس کے پاس موجود ہے, کیا لے کے آیا ہوا ہے. اور اسی پر اگر ترمذی کی حدیث سن لیں تو کتنی اہم. حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے مروی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا, یا بندے, میرے بندے, میں نے تجھے پیدا نہیں کیا؟ بلا. ہم نے تیری شادی نہیں کرائی؟ بلا. کیا ہم نے تیرے لیے مال اور دولت نہیں دیے؟ بلا. بڑے بڑے نوکر خدام, بڑی بڑی گاڑیاں سواریاں, یہ بنگلے ہم نے نہیں دیے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ تو نے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ جب سب کچھ سوال کر لیا تو بندے سے کیا پوچھتا ہے؟ افا کنت تظن انک ملاقی یومک ھذا. اچھا سب کچھ میں نے دیا؟ بھلا میں نے تو یہ سب کچھ تجھے دیا, لیکن ذرا تو بتا سکتا ہے کہ آج تو بالکل خالی نظر آ رہا, کچھ لے کر کے نہیں آیا. کیا زندگی میں کبھی تو یہ بھی فکر کرتا تھا کہ ایک دن ہمیں رب سے ملنا ہے اور وہاں مجھے اپنے اعمال کے مطابق جنت و جہنم کا فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے؟ افا کنت تظن انک ملاقی یومک ھذا. کبھی تو نے سوچا تھا؟ بندہ تو اس کی تھیلی بالکل خالی ہے. بندہ کیا کہتا, بڑا ہوشیار, الہ العالمین بس کیا بتائیں, نسی تو میں بھول گیا. بڑا ہوشیاری دکھا رہا ہے. کیوں؟ ربنا لا تؤاخذنا. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھول چوک تو سوچتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کو تو چکر میں ڈال دے. ہاں یہی سوچتے ہیں نا,
یہاں تو خوب ترار ہو حاضر جوابی میں میاں، یاد ہے کچھ قبر محشر کے سوالوں کا جواب ہے، بڑا معاملہ یہاں تو تیز ترار ہے، یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا، بھول گیا، لایا کچھ نہیں تو بھول گیا تھا، سب یاد رکھا لیکن یہی چیز ہمیں بھول گئی تھی، اس لیے خالی ہاتھ آ گیا، ملک الموت پہنچے، اگر یاد آ گیا ہوتا تو سب کچھ لے کر کے آتا۔ اللہ فرماتے بھول گیا تھا، ہاں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ نوبت کسی پر نہ آئے۔ اللہ رسول شاط فرماتے ہیں جب بندہ کہا میں بھول گیا تھا تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے بندے کی کہ بھولا نہیں، مولوی صاحب نے یاد دلایا، ماں باپ نے یاد دلایا، دوست احباب نے یاد دلایا، جمعے کے خطبہ سنتا رہا، سب یاد دہانی کرائی گئی، لیکن اس نے کبھی قبول نہیں کیا۔ جب جھوٹ بولا کہ نسیت ہو اللہ میں بھول گیا تھا تو اللہ فرماتے اچھا ایسا کر بھول گیا تھا تو آج تجھے بھی جہنم میں ڈال کر کے میں بھی بھول جاتا ہوں، میں بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ہے جواب۔ علمت نفس ما احضرت، ہر انسان جو کچھ کیا ہے اپنے آنکھوں سے اس دن دیکھ لے گا۔ فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں، مبتدا خبر ہو گئی نا، مبتدا کتنا ہوگا اور خبر، لیکن ایک کیا، 1000 مبتدا ہو تو ایک خبر وہ کافی ہے۔ سوچو علمت نفس ما احضرت، اب فلا اقسم بالخنس، اللہ فرماتے ہیں نہیں میں قسم کھا رہا ہوں۔ یہ جو لا اس طرح سے آتا ہے اس لا کو اگلے جملے سے نہیں ملائیں گے، نہیں سمجھ آیا؟ لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، فلا اقسم بالخنس، اس قسم کے جو لا آیا ہے نافیہ، اس کا تعلق اگلے جملے سے نہیں ہے، اتنا یاد رکھنا۔ ہاں اگر اگلے سنت کیا، میں قسم نہیں کھاتا، اور کیا ہے میں قسم کھا رہا ہوں، یہ جملہ فعل منفی نہیں ہے، نافیہ نہیں ہے، یہ مثبت ہے۔ لا اس لیے لا رک جاتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، لا پڑھا جاتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، لیکن اس قسم کے لا جو ہیں ان کا تعلق اگلے جملے سے نہیں ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ پچھلے، یعنی پیچھے کوئی بات ہو رہی ہے جس کا رب کہتے ہیں فلا نہیں، جیسے تو کہہ رہا ہے ویسے نہیں، آئی سمجھ میں؟ تو پیچھلے جملے سے ہوتا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، رب نے کہا فلا نہیں قیامت کا انکار نہ کرو، اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں قیامت آ کر کے رہے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھنا، لوگ سمجھتے رہی کبھی ترجمہ پڑھو گے نہیں تو پھر آگے ملا دیا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور یہاں کیا چل رہا ہے، بندے نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ میں بھول گیا تھا، لاپرواہی کیا، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ کیا، تو اللہ کیا فلا نہیں سب کچھ بھول نہیں یاد رکھا تھا، یہ قیامت میری ملاقات بھی کوئی بھلانے والی چیز نہیں ہے، قیامت کوئی نہیں بھولتا، حساب کتاب کوئی نہیں بھولتا، بھلانے والی چیز ہی نہیں۔ کبھی آپ بھولتے ہیں بھائی، اب کبھی بھولے کہ ہاں ہمیں قیامت کے حساب نہیں دینا ہے، یہ کوئی بھولنے کی چیز فلا، یہ بھولنے والی چیز جھوٹا، تو نمبر ہی جھوٹا ہے، کہتا ہے کہ بھول گیا، نہیں یہ بھلانے والی چیز نہیں ہے۔ لا سے انکار ہو گیا۔ اب اس کے بعد جملہ کیا کہتے ہیں، مثبتا، ہاں مثبت آیا، اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں کس کی، ہاں خنس کی۔ خنس کس کو کہتے ہیں؟ نہیں او سرک جانے والا، چپکے سے سرک جائے اور چھپ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟
खुन्नस, चुपके से सरक जाएं और छुप जाएं, क्या कहते हैं उसको? खुन्नस। फला उक्सिमु बिल खुन्नस, मैं कसम खाता हूं पीछे हटने वाले या छुपने वालों की। तमाम अहले इल्म कहते हैं यहां से मुराद क्या है? सितारे। कसम खाता हूं उन सितारों की जो सूरज जगमगा करके निकला तो सब के सब छुप गए, गायब हो गए, कोई सितारा फिर नजर नहीं आता। अल जवारिल कुन्नस, फिर कसम खाता हूं जवार की, ओ नहीं, अपने यहां की ज्वार समझ लेना। जवार के माने जारी, चलने वाले। क्या? चलने वाले, फिरने वाले, जो चल रहे हैं। और कुन्नस, फिरने वाले, चल घूमने वाले। कसम है फिर अल जवारिल कुन्नस की, वो चलने फिरने वाले सितारों की। सितारे, सूरज छुप जाते हैं, रोशन हुआ, और कभी ऐसा भी होता है कि सूरज भी रहता है और किसी दूसरी तरफ देखें कभी सितारे भी कुछ नजर आज चल रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं उन सितारों की भी कसम खाता हूं जो गायब हो जाते हैं और उनकी जो जाहिर रहते हैं। वल्लैली इज़ा असअस, और कसम है रात की जब वो जाने लगे। अब रात जा रही कि आ रही है? जा रही है ना भाई। दुनिया की कोई ताकत रात को रोकना चाहे, जैसे हमारे कुछ लोगों ने, कव्वालों ने रोक लिया, नहीं रोका रात को? नहीं रोका, कव्वाल नहीं रोका। कव्वाल ही तो बेड़ा गर्क किए है इस्लाम का। सबसे बड़े बदमाश इस्लाम को बिगाड़ने वाले कौन? कव्वाल। समझ गए ना? कव्वाल। अल्लाहु अकबर। यार किस दुनिया में रहते हो? रोक नहीं लिया था? मेराज वाली रात कव्वाल कहते नहीं कि नबी चले गए और आए। चले गए और आए, और घर की सिकली घी। तुम सुने ही नहीं। तुम यहां पैदा हुए क्या? यहां वालों को पता नहीं, जो बड़े हिंद पाक में पैदा होते हैं उनको कहा जाता है कव्वाल जब कभी मेराज का किस्सा सुनाएगा, शराब भी पीता रहेगा, सुनाएगा भी। समझ गए ना? और फिर क्या कमाल देखो, मौजूदा देखो। नबी गए, शाम तक पहुंचे, सातों आसमान की सैर किए, जन्नत और जहन्नम की सैर किए, लेकिन पलट करके आए तो जितनी रात छोड़ करके गए तो उतनी ही रात थी। कमाल है, बिस्तर लेटने से जो गरम था गरम ही था, और जब दरवाजा बंद करके सिकली लगा करके आप गए, खोल करके गए, तो सिकली जो हिल रही थी आप पलट करके आए तो वैसे वो हिलती रही। तो कव्वालों ने तो रात को रोक लिया। हमारे एक उस्ताद थे हिंद पाक के सबसे बड़े मदरसे के उस्ताद, कव्वालों से सुना होगा उन्होंने भी। वो बेचारे भी हमको यही समझाए कि भाई देखो बात असल ये है, उसकी मिसाल ऐसी है, देखो ये घड़ी में सेल लगा हुआ है, 12 बजे सेल निकाल लो, कांटा वही रहेगा, है? और फिर बाहर काम हो जाने के बाद जब लगाओगे, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मेराज को बुलाया तो समझो कि रात का सेल निकाल लिया था। क्या से एक ढूंढते हैं हजार, मिलते हैं। हमारे यहां बदअकीदगी और जहालत, इसीलिए अल्लामा इकबाल क्या कहते थे, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। सारा मामला खुराफात है और बाप दादा के रवायात। अल्लाह के नबी किताब और सुन्नत की कोई बात नहीं, एक रीत, एक रवायत चली आ रही है, उसी पर हम आज तक चलते रहे। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाते हैं वल्लैली इज़ा असअस,
اور قسم رات کی جب رات گزرتی جا رہی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اگر رات روکنا چاہے، عربی شاعر اپنے کیا وہ جملہ بھی استعمال کرنا اچھا نہیں ہے، کسی کے ساتھ پڑا ہوا تھا کم وقت، سمجھ جاؤ، دیکھتا ہے رات گزر، یا لیل تل، رات ابھی آسودگی نہیں بھی، ذرا تو لمبی ہو جا۔ رات بھر دعا کرتا رہا عاشق اپنی معشوقہ کے لیے، کم وقت، لیکن رات رکی نہیں، پوری ہو گئی۔ کیوں؟ رب کا ریکارڈ ہے، واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے۔ کوئی انسان رات کو اگر روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے۔ اور آج سوچیں کتنا ماشاءاللہ گرمی کا موسم ہے، سورج ذرا نیچے رہتا ہے تو صبح بہت دیر تک ٹھنڈک کو دعائیں کریں، بس 10 بجے تک سورج نیچے ہی رہے، نیچے نہیں رہتا، سمجھ گئے نا؟ بس وہی قوالوں کی بات آئی بدبختوں کی کہ بس حضرت بلال سو گئے، سورج نہیں نکلا۔ یہ تو جانتے ہیں نا، ہاں یہ تو جانتے ہیں نا، یہ کس کی بات ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، یا تو ہی مولوی صاحب کہیں گے جو جنہوں نے ترجمہ تک کیا، واللیل والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے نبی تیرے چہرے کی، قسم ہے تیری لمبی زلفوں کی، پتہ نہیں لمبی زلف کون سی کرامت ہے، اور بیوقوف کو آج تک لمبی زلف نہیں آئی، سمجھ گئے نا؟ سوچو ذرا سا، یہ ایسے لوگوں کو تو بہرحال قوالوں کی ساری قواریاں یاد ہوتی، سوچو ذرا سا۔ ہاں مسئلہ مشہور ہے نا کہ بلال سو گئے تھے، فجر کی اذان نہیں دیے تو اس دن سورج بھی طلوع، یہی سنا ہے نا؟ پھر پتہ نہیں جب حضرت بلال اللہ کے رسول کے ساتھ سوئے تھے اور اللہ کے رسول نے ڈیوٹی لگائی تھی خیبر کے واپسی، خبردار بلال سونا نہیں، ہم لوگ تھکے ہیں کہیں سو نہ جائے۔ بلال رات بھر بیچارے پہرا لگا رہے تھے، نیند آ رہے، یہ کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن جب اذان کا وقت ہے، وضو بھی کیے ہی نہیں، بس اذان دینے کا وقت ہو رہا ہے، تو اونٹ جو بیٹھا تو اسے سے کھڑے کھڑے ٹیک لگا کر کے کمر سیدھی کر رہے تھے، نیند آئی، سو گئے۔ فجر کا وقت آیا، ختم ہو گیا، سورج بھی نکل گیا، پورے قافلے میں کوئی لیلۃ العریس کی بات ہے، کوئی نہیں اٹھا، نہ ابو بکر اٹھے، نہ عمر اٹھے، نہ بلال اٹھے، نہ اللہ کے رسول۔ اس دن سورج پتہ نہیں کیوں ناراض تھا، نہیں روکا۔ ہاں ایک قوال پیئیں گے تو کیا کہیں گے، یہی قسم باتیں کریں گے نا، حقائق کے خلاف، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جب خوب گرمی لگی تو اللہ کے رسول اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ سب لوگوں نے اللہ تو حضرت بلال، اللہ کا رسول کیا ہوا؟ اذان کیوں نہیں تھی؟ کیا ہوا؟ اللہ کا رسول وہی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ بھی ہو گیا، کیا کروں؟ جگ رہا تھا، سونا نہیں چاہتا تھا، لیکن بس کمر سیدھی کرنے کے لیے اللہ رسول اسی اونٹ سے ٹیک لگایا، اللہ نے سلا دیا۔ اللہ سے فرمایا ایسا کر، سیدھے ہاتھ نکلو، یہاں شیطان ہے، سب کی آج اس نے نماز چھڑوا دی۔ آگے گئے وادی میں، اذان دلوائی، اقامت ہوئی، اور پھر وہاں نماز فجر ادا کی گئی۔ کہنے کا مطلب اگر بلال کی برکت سے کبھی سورج رکتا تو کب رکتا؟ چلو تو والصبح اذا تنفس، بات ہو گئی۔ کتنی قسم کھائی اللہ نے؟ اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ اتنی قسمیں میں کھا کے کہتا ہوں، یہ قرآن پرانے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہے، ہمارے نبی نے کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ جیسے تم لوگ کہتے ہو انہ لقول رسول کریم، یہ بزرگ رسول کی کا کلام ہے۔ کلام تو اللہ ہے، لیکن لے کے کون آئے؟ رسول کریم، اور ذی قوت، بڑی طاقت والا ہے، ذی مانے اور ذی قوت طاقت والا ہے،
عند ذی العرش مکین، عرش والے رب کے نزدیک یہ رسول بہت مرتبے والا ہے، مطاعن، اس کی باتیں سنی جاتی ہیں فرشتوں میں، سارے فرشتوں کو آرڈر یہ دیتا ہے اللہ کی طرف سے، ثم امین، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ رب گواہی دیتے ہیں بڑا امانت دار ہے۔ یہ کس کی خوبی بیان ہو رہی ہے؟ جبرائیل امین کی۔ کس کی خوبی؟ جبرائیل امین کی۔ جبرائیل امین، یہ قرآن جو لے کر کے آئے کس کی زبان سے ہمارے نبی کو پہنچا ہے؟ رسول کریم یعنی جبرائیل امین۔ کتنی خوبیاں جبرائیل امین کے بیان کی؟ رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ 6 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے کس کی بیان کی؟ جبرائیل امین کی۔ وما صاحبکم بمجنون، اور ہمارے یہ رسول کریم تمہارے ساتھی، اللہ اکبر، تمہارے ساتھی سے مراد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والوں خطاب کر رہا ہے نا۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ تمہارے ساتھی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میں نے اپنا رسول بنایا ہے، یہ کوئی مجنون اور پاگل نہیں ہے جیسے تم لوگ کہتے ہو شاعر ہیں، ساحر ہیں یا مجنون ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے، کنہوں نے؟ تمہارے ساتھی نے، کہ مکے والوں پر زبر لگا رہا ہے نا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور تمہارے ساتھی جن کو ہم نے رسول بنایا اور تم لوگ ان کو مجنون کہتے ہو، انہوں نے جبرائیل امین کو کھلے ہوئے افق میں دیکھا بھی ہے۔ کب دیکھا ہے؟ غارِ حرا میں جب نبوت آپ کو مل رہی تھی، جیسے ہے علمہ شدید القویٰ، ہے نا، وما ہوا وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ جو غیب ہم ان کو بتاتے ہیں ان پر یہ بخیلی نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، فوراً تم کو پہنچا دیتے۔ غیب سے مراد وہ ہند و پاک والا علم غیب نہیں، وہاں جو ہے عالم الغیب والشہادہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ والا علم غیب نہیں، علم غیب سے پر یعنی غیب کی باتیں، قیامت کے متعلق یہ باتیں جو کچھ ہم نے بتایا، ہمارے یہ نبی تم کو پوری پوری چیزیں بتا دیتے ہیں، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، اور کہتے نا کہ ان کو کے اوپر کوئی جن آتا ہے اور وہ سکھلا کے جاتا ہے، دنیا بھر کی باتیں کی نا۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، اور یہ شیطان الرجیم کی بات نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے لوگوں تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ اس کو شیطان کا کلام کہتے ہو؟ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ گئے نا، اور مسیلمہ کذاب کے یہاں سے کچھ لوگ آئے اور ابو بکر سے ملاقات کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے پوچھا، ابو بکر صدیق نے بہت ساری قرآنی آیات ان کو پڑھائیں، بتائیں، سکھائیں، وہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ پھر پوچھا اچھا آج تک تم جس کو رسول مسیلمہ کذاب کو مانتے ہو، تمہارے رسول نے تم کو کیا سکھایا تھا؟ تو سکھایا الوبر ومل وبر وما ادراک مل وبر خرج من حفر دخل فی حفر، چوہے رے چوہے تیری کیا نرالی شان، سمجھے، ایک بل سے نکلا دوسرے بل میں گیا، ادھر سے نکلا کمبل کاٹا پھر بل میں گھس گیا، ہاں بڑا رنگ دکھلایا۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ اکبر، فَأَيْنَ عُقُولُكُمْ، اے مسیلمہ کذاب کو ماننے والے، اَيْنَ عُقُولُكُمْ، تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ یہ شیطان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام کیسے ہوگا؟
हमने जो तुम्हें बताया वो कैसे लगा? सबों ने कहा नहीं, वो तो कलाम जो है दिल में लगने वाला है। और हमको जो कम वक्त ने सिखलाया था वो चूहा भी कोई खुशी करामत बयान करने की है, कौन सी खूबी बताया उसने? यही बताया कि बिल में निकला, दूसरे बिल से निकला, दूसरे बिल में गया, इधर कंबल काटा, फिर जाकर के छुप गया। इसमें कौन सी खूबी है जो हमारा? अल्लाहु अकबर। उस वक्त कहा था फ़अैन उक़ूलुकुम। इसीलिए अहले इल्म यहां कहते हैं फ़अैन तज़हबून, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारी मुराद नहीं, तुम्हारी अकल कहां गई है? तुम्हारी अकल कहां गई है कि नबी के इस कलाम को, अल्लाह के कलाम को, कुरान को नबी के ज़माने सुन करके कहते हो शैतान का कलाम है, पागल का कलाम है। फ़अैन तज़हबून, तुम्हारी अकल कहां चली गई है? इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल, ये कुरान तो पूरी दुनिया वालों के लिए क्या है? जिक्र है, नसीहत है। लिमन शाअ मिनकुम, अब फैसला सुन लो, ये कुरान किसको हिदायत देगा? जिक्रुल लिल आलमीन तो है, सबके लिए थोड़ी है, तो सबके लिए, लेकिन जो इस्तेमाल, इसे अल्लाह ने क्या फरमाया? जिक्रुल लिल आलमीन तो हमने बनाया है, लेकिन लिमन शाअ अन यस्तकीम, जो सिराते मुस्तकीम पर आना चाहता है। कुरान जो है, इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल किताब अला अब्दिही, आगे क़य्यिमन, बहुत मजबूत है, बहुत ठोस है, सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई करने वाली है। और जब कुरान ही छोड़ दिया जाएगा, न कुरान का दर्स हो, न कुरान की तालीम हो, न कुरान का को सीखा सिखाया जाए, तो फिर किस तरह से हम जो है अपने आप को कह सकते हैं कि हम सिराते मुस्तकीम पर रहेंगे, या ये उम्मत सिराते मुस्तकीम पर कायम रहेगी? जबकि रब ने इरशाद फरमाया लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। और ये बंदो याद रखो, तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे। इसीलिए हमें इंशा अल्लाह, माशा अल्लाह कहने का हुक्म दिया गया। हमारे और आपके चाहने से हम और आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हिदायत उसी को मिलती है जो उसके लिए अल्लाह हिदायत चाहता है। इस पर ये सूरत खत्म हो गई। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये बात है कौल है, यानी बात है रसूल करीम की। रसूल करीम से मुराद जिब्राइल अमीन, यानी ये कुरान जिसकी जबान से मोहम्मद सल्लम को सिखाया गया है, वो जिब्राइल जैसे रसूल करीम की जबान है। यहां रसूल से मुराद जिब्राइल अमीन है। असातीरुल अव्वलीन, हाँ, उसकी तरह नहीं है। जी हाँ, ये ना शायर का कलाम है, ना काहिन का कलाम है, ना रुजूमी का कलाम है, समझिए ना जैसे एक रूमी गुलाम था, लोग कहते उससे सीख करके ये, और कुछ लोग क्या कहते नहीं, इनके ऊपर कोई जिन्नात हैं और आकर के कुछ बातें सिखाया जाता है। सब की अल्लाह ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये मोहम्मद सल्लम तक जो कलाम पहुंचा है किसकी जबान से? जो रसूल करीम है, इज्जत वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया, ठीक है ना, रहने दें। ज़ी क़ुव्वत, ज़ी क़ुव्वत, ज़ी के माने वाला, बड़ी कुव्वत और ताकत वाले हैं। हो गई बात। जिब्राइल अमीन इतनी ताकत वाले हैं कि पूरी दुनिया को उठाएं तो 600 पर हैं भाई। कितने? और फिर क्या पूछना है, ताकत पावर की कोई कमी नहीं है।
جو چاہیں سب کر ڈالیں. چلو ہاں اب کیا کرے تھے؟ فلا اقسم بالخنس، قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے یعنی چھپ جانے والے. جب سورج طلوع ہوا تو کیا کرتے ہیں؟ وہ چھپ جاتے ہیں. الجوار الکنس، اور قسم ہے ان ستاروں کی جو چلتے پھرتے رہتے ہیں یعنی چھپتے ہیں نہیں، وہ برابر جاری رہتے ہیں. نہیں 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 وہ برابر جاری رہتے ہیں.